اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان اور اسلام قبول کر لیا استقامت کا حکم عطا فرمایا۔ استقامت کا مطلب یہ ہے جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنا پروردگار مان لیا ان سے حکم ہے اب اس پر ڈٹ جائیں۔ جو آدمی اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو جائے اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے، اب اس کی استقامت یہ ہے کہ اس کا کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اب اس کا کوئی کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اب اس کے اعمال و اقوال اسلام کے خلاف نہ ہو۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ایک خوبصورت انداز میں استقامت کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہمارے پروردگار اللہ ہی ہے پھر وہ اس پر قائم رہے، ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوگا، فرشتے ان کو تسلیاں دیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں مستقبل میں کوئی اندیشہ بھی نہیں ہوگا، ماضی کے جو کام ہو چکے ان پر بھی تمہیں کبھی غم نہیں لاحق ہوگا۔ اور وہ فرشتے ان سے فرمائیں گے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں وہ جنت مبارک ہو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی ساتھی تھے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا، جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ مہمانی ہے اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والی ہے، معاف کرنے والی ہے اور بڑی مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں سے جو اللہ تبارک و تعالی کے رب ہونے پر ایمان لائے ایک مطالبہ بھی فرمایا اور اس پر انعام کا وعدہ بھی فرمایا۔ جو اللہ کو رب مان لے اس سے مطالبہ یہ ہے اب وہ اس پر قائم رہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام نہ کرے، اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کی پرواہ نہ کرے، معاشرہ کیا کر رہا ہے اس کی پرواہ نہ کرے، نفس و شیطان اسے کس طرف دھکیل رہے ہیں اس کی پرواہ بھی نہ کرے، ایک بات پر سیدھے راستے پہ جم جانا، دائیں بائیں کی طرف نہ جھکنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بیر کے درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے تو کہنے لگے زبان حال سے یہ درخت مجھے یوں کہتا ہے یا سری کن مثلی، اے سری میری طرح ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ فرمانے لگے الناس یرموننی بالحجاب وارمیہم بالاسمار، لوگ تو مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں انہیں میٹھے بیر دیتا ہوں، پھل دیتا ہوں۔ اس پر سری سکتی رحمت اللہ علیہ مزید بات کو سمجھانے کے لیے پوچھتے ہیں کیف مسیرک الی النار، تیری انتہا آگ کیوں بن جاتی ہے، آخر تجھے آگ کا ایندھن کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ تو اس پر وہ درخت کہنے لگا اپنی زبان حال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہواؤں کے رخ پہ بدل جاتا ہوں، کبھی ادھر ہو جاتا ہوں کبھی ادھر ہو جاتا ہوں۔ فرمانے لگے یہ درخت ایک سبق دیتا ہے ایمان اور اسلام جو تم نے قبول کیا ہے کہ تم نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ ہی ہمارے پروردگار ہیں، اب اس کے اوپر قائم رہنا، ڈٹ جانا، اب ادھر ادھر متوجہ نہ ہونا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اب یہ درخت بھی سبق دیتا ہے
اگر تم استقامت پہ رہو گے تو آگ سے بچ جاؤ گے۔ جو اسلام اور ایمان قبول کیا ہے، اگر تم نے اس پر ہمیشگی اختیار کر لی، اسی پر قائم رہے تو انجام بہت اچھا ہوگا۔ اور وہ قرآن کریم میں پوری تفصیل کے ساتھ استقامت کے فضائل بیان کیے گئے۔ آپ نے جو نیک اعمال شروع کیے ہیں، آپ ان نیک اعمال پر پابندی کیجیے۔ ایک وقت میں جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، بندہ بہت سارے شاید نیکیاں کر لے، ایک دفعہ کرنے پہ بات کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ اب اس کام پہ استقامت دکھانی تھی۔ آپ نے ایک آدمی نے ایک دن میں مثال کے طور پر 12 رکعت نفل پڑھ لی، اور ایک آدمی ایسا ہے جو روز پڑھتا ہے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے۔ یہ جو 2 رکعت روز پڑھتا ہے یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے بنسبت اس کے جو ایک دن میں آیا اور ایک دن میں 12 رکعت پڑھ کے چلا گیا، پھر دوسرے دن نہ پڑھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہری طور پر ایک عمل آپ کو لگ رہا ہے کہ قلیل ہے، تھوڑا ہے، لیکن آپ اس پر ہمیشگی اختیار کیجئے، پابندی اختیار کیجئے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس عمل کے جو ایک دفعہ ہوا یا کبھی کبھی ہوا اور بہت زیادہ ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا استقامت کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی وحدانیت پر قائم رہو جس کا تم نے زبان سے اقرار کیا تھا، ذرا برابر بھی شرک کی طرف میل نہ ہو، نہ اپنی عبادات میں، نہ اپنے مال میں، نہ دعا میں، نہ کسی اور طرح سے، کہ اپنے رب اللہ کو رب ہونے کا جب تم نے اقرار کر لیا تو اس پر استقامت دکھاؤ۔ اب جس چیز میں بھی ذرا برابر بھی شرک کا شائبہ ہو اس سے دور ہو جاؤ، اس کا نام استقامت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتایا ایک قبیلہ تھا عبد القیس، ان کا وفد آیا مدینہ طیبہ میں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مشغول رہے، ان کی تعلیم و تربیت میں لگ گئے۔ ظہر کی نماز آپ نے ادا فرمائی تھی اور اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کا آپ کا معمول تھا۔ ہوا یوں مشغولیت کی وجہ سے وقت چلا گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 2 رکعت جو آپ کی عادت مبارکہ تھی ظہر کے بعد ادا کرنے کی وہ ادا نہ کر سکے۔ عصر کی نماز ادا فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں عصر کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ نے 2 سنتیں ادا فرمائی، تو میں نے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عصر کے بعد تو آپ نے منع فرمایا نماز پڑھنے سے، آج آپ نے عصر کے بعد 2 رکعت نفل کیسے ادا فرمائے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے اب بھی منع ہے، میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی خصوصی طور پر اور مجھے اجازت دی گئی، میں نے اپنی وہ 2 سنتیں ادا فرمائی ہیں جو سنتیں میری ظہر کے بعد پڑھنے کا معمول تھا۔ اس حدیث پاک سے ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل شروع فرمایا ہے اس پر پابندی فرمائی ہے، اور اس پر پابندی فرمانے کی اہمیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 سنتوں کو ادا فرمائے۔ ایک صحابی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اے شداد، جب لوگ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہوں تو میں تمہیں چند کلمات کی تلقین کرتا ہوں، لوگ سونا چاندی یعنی مال و دولت کے جمع کرنے کے حریص ہوں تو تم ان کلمات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، ان کلمات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا اور وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہنا۔ ان میں جو باتیں آپ نے فرمائی سب سے پہلی بات یہ تھی اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں دین کے معاملے میں آپ سے ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ دین کے معاملے میں مجھے ثابت قدم فرمائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس مجھ سے ایسی شرارت کرا دے کہ مجھ سے میرا مالک ناراض ہو جائے۔
کہیں ایسا نہ ہو یہ شیطان یہ برابر کوشش میں لگا ہوا ہے، میں اور آپ کچھ ٹائم سستا لیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، شیطان تو آرام نہیں کرتا ہے، وہ اپنی محنت برابر جاری رکھتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان مجھے ورگلا ڈالے اور مجھے اپنے راستے سے بہکا ڈالے اور میرا انجام خراب ہو جائے۔ اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا، اے اللہ دین کے معاملے میں مجھے ثابت قدمی عطا فرمائیے، مجھے جو ایمان اسلام کی دولت عطا فرمائیے، اس ایمان اور اسلام کو سلامتی کے ساتھ اے اللہ مجھے قبر میں لے جانے کی توفیق بھی نصیب فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی پسند کرتے ہیں کہ انسان اب جس اللہ کے ہاں جو دین اسلام مقبول دین اسلام ہے اسے ایک آدمی نے قبول کیا ہے تو اس کو قبول کرنے کے ساتھ اس پر قائم بھی رہے، اس پر قائم بھی رہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بالوں میں سے کچھ بال سفید ہو گئے تھے۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود وامثالھا، مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے سورۃ ہود میں ایسی کون سی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی اہمیت کی وجہ سے اپنے اوپر اس کا گویا کہ خوب اہمیت محسوس فرماتے تھے، وہ ایسی کون سی بات تھی؟ تو وہ آیت مبارکہ ہے سورۃ ہود کی فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو احکامات عطا فرمائے گئے ان احکامات پر پابندی فرمائیے، کما امر جیسے آپ کو حکم دیا گیا اسی طرح ان احکامات کو تھامتے رہیے، موت تک کیسے قائم رہنا۔ ومن تاب معک، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے وہ بھی اللہ کے احکامات پر ایسے ہی قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اوامر عطا فرمائے ہیں، جو حکم عطا فرمائے ہیں ان کو پورا کرنے میں پابندی کرنا، اب سستانا نہیں، اب غفلت کا شکار نہیں ہونا ہے، اب نفس کا شکار نہیں ہونا ہے، اب شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، اب معاشرے کے ڈر سے نیکی کو چھوڑ نہیں دینا ہے۔ فرمایا گیا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں ایک آیت مبارکہ ہے، بڑی خوبصورت تسلی ہے وہ ہم سب کے لیے بھی۔ ایک آدمی نماز پڑھنا شروع کر دے، معاشرے کے نوجوان شاید اسے کہیں وہ بڑا نیک بن گیا، اسے تو آپ جنت لے کے ہی آپ یہ بیٹھے گا، نعوذ باللہ ایسے جملے کستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بھی سمجھایا، یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد، سورہ یاسین کی آیت مبارکہ، اے افسوس ہے بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ہمارے رسول ان کے پاس آئے ان بندوں نے اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑایا۔ آج رسول اور نبی تو ہمارے پاس اور نیا نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات کا مذاق آج بھی اڑایا جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کا مذاق آج بھی بنایا جاتا ہے، آج بھی شرعی حلیے کو مذاق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں یا حسرتن علی العباد، اس جملے کو کبھی غور سے لا کے دیکھنا، سورہ یاسین کو صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے پڑھنا ہے۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہمارے انبیاء تشریف لاتے تھے، رسول آتے تھے اور لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ میں اب یہاں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، وہ نبی کی شخصیت کا مذاق نہیں اڑاتے تھے۔ 40 سال تک یہ اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو صادق امین کیسے خطاب کرتے تھے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے۔ دشمنی کب سے بنی ہے، مذاق کب سے اڑانا شروع کیا ہے؟ جب وہ دعوت دی ہے، اس دعوت کے ساتھ عداوت پیدا ہوئی ہے۔ جب تک دعوت نہیں تھی عداوت نہیں تھی، دعوت دی ہے عداوت بن گئی، عداوت بن گئی۔ آسان سی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمیشہ سے دشمنان اسلام کو شخصیات سے دشمنی نہیں تھی، تعلیم اسلام سے دشمنی تھی،
تعلیم انسان سے اسلام سے دشمنی تھی، اور آج بھی وہ دشمنی اپنی ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی سویڈن میں ایک بدبخت کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے کلام کا نسخہ لیتا ہے اور اسے آگ لگانے کی ناپاک جسارت کرتا ہے، اور اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب امت مسلمہ نے اپنے اندر سے قرآن کی اہمیت ختم کر ڈالی، انہیں پرواہ نہیں ہے میں نے قرآن کی آیت سنی ہے یا کسی کا کہانی سنی ہے، وہ یوں چلتا ہے، اسے پرواہ نہیں۔ قرآن کی آواز آتی ہے تو وہ یوں گزر جاتا ہے، قرآن روز گھر میں رکھا ہوا دیکھتا ہے، کبھی کھولتا نہیں ہے، اسے کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہماری مساجد کی الماریوں میں قرآن سجا ہوا ہے، یہ قرآن سجانے کے لیے اترا تھا۔ آپ ناراض نہ ہوں تو بے ادبی تو ہم سب سے زیادہ کر جاتے ہیں۔ قرآن وراثت کی احکام دیتا ہے، وہ ایک بندہ وراثت کے احکام کو پورے طریقے سے پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن حکم دے رہا ہے سود سے باز آ جاؤ، سود سے باز آ جاؤ۔ اگر سود سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تمہاری۔ امت مسلمہ ہے، جاؤ دیکھو بینکوں میں کتنے وہ اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، ناجائز منافع ہو رہی، پرواہ نہیں ہے اس کی۔ قرآن حکم دے رہا ہے جھوٹ سے باز آ جاؤ۔ امت مسلمہ قرآن کو چومتی تو ضرور ہے مگر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے استقامت کا کہ تمہارا لوگ مذاق بھی اڑائیں تب بھی تم اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے رک نہ جانا۔ تمہیں لوگ مذاق کے طور پر استعمال کریں تب بھی تم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ چھوڑ دینا۔ معاشرہ تمہیں غلط بھی کہے، معاشرہ کچھ بھی کہتا رہے، لیکن تم جب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نکلو فاستقم کما امر، ٹھیک نہیں کرنا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اسی طرح قائم رہیے جیسے اللہ نے آپ کو حکم عطا فرمایا، جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ذو البجاجین رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہے، مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا۔ مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرنا اپنے ہاتھ میں انگارہ لینے والی بات۔ حضرت عبداللہ ذو البجاجین رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم فوت ہو گئے تھے، چچا نے کفالت کی تھی۔ جب اسلام قبول کیا چچا کافر تھا، کہنے لگے اگر اسلام سے باز آ جاؤ تو اچھی بات ہے، نہیں تو میرے ساتھ تمہارا مقاطع ہوگا، میرے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ذو البجاجین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایمان ایک ایسی چیز ہے جب یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے پھر آرا بھی چل جائے تو پھر ایمان اندر سے نکلتا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ذو البجاجین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چچا جان جو مرضی ہے کر لو لیکن ایمان اور اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ ان کے چچا نے ان سے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ جو میں نے آپ کو مال دیا ہے، جانور دیا ہے، یہ سب میرے ہیں، یہ چھوڑ دو، یہ گھر جس میں آپ رہائش پذیر ہو یہ گھر میرا ہے، اس گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت عبداللہ ذو البجاجین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر چھوڑنے لگے، نکلنے لگے تو اس پر ان کا چچا کہنے لگا یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی میرا تھا، یہ لباس بھی یہاں پہ اتار کے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ذو البجاجین نے اپنے کپڑے بھی ان کو دیے تو والدہ نے ایک چادر دی یا کمبل دیا، حضرت عبداللہ نے ان کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے اپنا سطر ڈھانپا اور ایک کو اپنے اوپر لے گئے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے ذو البجاجین، دو ٹکڑوں والے، دو چادر کے ٹکڑے فرما لیے تھے، ایک سے اپنا بدن ڈھانپ لیا، سطر ڈھانپ لیا، ایک کو اپنے اوپر لے گیا۔ اب جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال فرمایا اور ان کے جی میں اللہ کی بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی۔ کبھی کبھی مسجد میں بیٹھے ہوئے بآواز بلند اللہ کا نام لینا شروع کر دیتے، بآواز بلند قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ان سے کہنے لگے ایسا آواز میں اللہ کا نام لیا کرو، ایسا آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، اس نے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین پر استقامت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا مگر اللہ کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیم ملتی ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اگر جنت کا راستہ پوچھتے ہو تو جنت کا راستہ صرف ایک لفظ میں چھپا ہوا ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ آپ کہہ دیجئے میں ایک اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہوں، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جائیے اور اس پر قائم ہو جائیے۔
میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، بڑا ایک خوبصورت جملہ انہوں نے فرمایا، کہنے لگے یہ جو استقامت ہے اس میں قیامت مضمر ہے، یہ جو استقامت ہے اس میں قیامت مضمر ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جب تم اقرار کر لیتے ہو میرا رب اللہ ہے، پھر تو غلام بن گیا اور اللہ کو اپنا رب مان لیا، تو اب تیرا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی منشا کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک سادہ سی عام سی بات ہے۔ اور پھر اس پر تا دم حیات قائم بھی رہنا ہے، تا دم حیات قائم بھی رہنا ہے۔ یہ جنت کا ایک راستہ اور اصول پیچیدہ بات بھی نہیں۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ تمہیں ملے گا کیا، ملے گا کیا؟ جب تم نے یہ قرار کر لیا رب اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، موت کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ تسلی کے لیے ملائکہ کو بھیج دیں گے۔ ملائکہ آ کے اس مرنے والے سے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنا نہیں ہے کسی بات سے، غمگین نہیں ہونا ہے تم نے، غمگین نہیں ہونا ہے تمہیں، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون۔ قرآن ہے، تمہارے اوپر فرشتے اتریں گے، فرشتے آ کے کہیں گے تمہیں مبارک ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا۔ وہ فرشتے آ کے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، گھبرانا نہیں ہے، ہم دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہے ہیں، آخرت میں بھی تیرے ساتھ ہی رہیں گے، آخرت میں بھی تیرے ساتھ ہی رہیں گے۔ اور پھر وہ فرشتے مزید تسلی دیتے ہوئے اپنا کلام آگے بڑھائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جہاں جا رہے ہو تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تمہارا جی چاہے، جو تمہارا جی چاہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں وہ ملے گا جو تم اللہ سے طلب کرو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ تمہاری مہمانی ہوگی اس ذات کی طرف سے جو غفور ہے، جو مہربان۔ اہم بات ہے کہ اگر انسان اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، پھر اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی اس کی تسلی کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجیں گے۔ قبر میں جائے گا، فرشتے اس کی تسلی کا سامان بننے کے لیے آئیں گے۔ قبر سے اٹھے گا تب بھی ملائکہ اس کے ساتھ ہوں گے اور ملائکہ اسے تسلی دے رہے ہوں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو کیوں گھبراتا ہے؟ تو یہ کہنا نہیں ہے ہم تیرے ساتھ ساتھ چلیں گے، تیرا حساب کتاب ہوگا ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے، نامہ اعمال میں تیری نیکیاں تلے گی ہم ساتھ ہوں گے، میزان عمل پہ جائے گا تیرے ساتھ ہوں گے، پل صراط پہ تو گزرے گا تیرے ساتھ ہوں گے، جب تک تجھے جنت میں نہیں لے جاتے ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں۔ ایمان اور اسلام پہ تو آ جاؤ نا۔ قرآن کریم میں ایک سمجھانے کے لیے قصہ بیان کیا گیا، کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے میرے حالات بڑے مشکل تھے، میں کیسے اللہ کی وحدانیت پر قائم رہتا، میرا معاشرہ بڑا ظالم تھا، میں کیسے توحید پہ قائم رہتا، مجھے تو لوگوں نے ورگلا دیا تھا، میں کیسے اللہ کی اطاعت والی زندگی بسر کر دیتا۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے قصہ بیان کیا، اور قصہ کس کا بیان کیا ہے؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، فرعون کی بیوی جن کا نام آپ جانتے ہیں حضرت آسیہ، اللہ کے ان پر رحمت، اللہ کا ان پر سلام۔ کس کے گھر میں اسلام قبول کیا انہوں نے؟ فرعون کے گھر میں۔ خاوند کون تھا؟ فرعون۔ کون فرعون؟ جس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے گھر میں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا حضرت آسیہ۔ فرعون نے اسے کہا میں تمہارا خدا ہوں، کہا تو میرا خدا کیسے ہے؟ تیرا رب بھی وہی اللہ ہے جس کی میں اطاعت کرتی ہوں، میں سارے جہان کا رب بھی وہی اللہ ہے جس کی میں بات مانوں۔ فرعون نے دھمکی دینے کی کوشش کی، ڈرانے کی کوشش کی، فرمایا تم جو مرضی کرنا چاہتے ہو کر لو، میں اپنے رب پر ایمان لائی ہوں، میں اللہ کی اطاعت سے اب پھر نہیں سکتی۔ اب فرعون نے کیا کیا؟ فرعون ایک سزا دیتا تھا، اس کو قرآن نے ایک لقب دیا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون ایسا تھا جو میخوں والا تھا۔ کوئی آدمی اگر اس کی سلطنت میں اللہ پر ایمان لاتا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا، تو وہ اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیتا تھا، اس کے پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا تھا، اس قدر سزائیں دیتا تھا ایک زندہ انسان۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے وہی کیا، اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی،
کیوں کہ کسی طرح سے اللہ پر ایمان لانے سے پھر جائے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے، اللہ کی اطاعت سے باز آ جائے۔ قرآن اس کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے اور فرعون کی بیوی جو اللہ سے یوں دعا کر رہی تھی اور دعا کی ہے، کیا کمال دعا کی ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار کہ میں نے تجھے رب مانا ہے نا، میں نے تجھے رب کہا ہے نا، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرا جنت میں ایک گھر بنا دیجیے، میرا جنت میں ایک گھر بنا دیجیے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اے اللہ اس فرعون بدبخت بڑا ظالم ہے، مجھے اس کے ظلم سے نجات دے دے، مجھے فرعون سے نجات دے دے، اس کے بد کرداریوں سے نجات دے دے، وَمِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس ظالم قوم سے، بدبخت اس کے جو سپاہی ہیں ان سب سے مجھے نجات عطا فرما، مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنے پاس بلا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ قصہ کیوں سنا رہا ہے؟ اس وجہ سے سنا رہا ہے میرے اور آپ کے پاس اسلام آیا ہے، اسلام قبول کرنے میں، اللہ کی اطاعت قبول کرنے میں کسی کا کوئی زور نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھو گے تو تمہیں سزا ملے گی، کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم ایک اللہ کو سجدہ کرو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، پھر بھی سجدہ نہیں کرتے۔ تمہیں اللہ کی طرف سے بلاوا بھی آتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ آؤ کامیابی کی جانب، آؤ آؤ نماز کی جانب، تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اگر مسجد میں آؤ تو کسی نے گولی ہاتھ میں نہیں لی ہوئی، کسی نے خنجر ہاتھ میں نہیں لیا ہوا، کسی نے میخیں تو نہیں گاڑنی ہے، تمہیں تو ایسی آزادی کے ساتھ اسلام مل رہا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وہاں ایک اللہ کو سجدہ کرنے میں اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی گئی، اس کو ظلم کا وہ نشانہ بنایا گیا کہ وہ اللہ کی ایک بندی اور عورت ہو کے اس قدر ثابت قدمی اور استقامت دکھا کے کہتی ہے اے اللہ میرا گھر اپنے ہاں جنت میں بنا دیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا اے خدیجہ جب تم جنت میں جاؤ تو میری بیوی کو جا کے سلام دینا۔ حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی تو آپ کی بیوی ہوں اور تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں تمہاری ملاقات حضرت آسیہ کے ساتھ ہوگی، اللہ نے حضرت آسیہ کے ساتھ میرا عقد نکاح فرما دیا۔ یہ بدلہ کیوں ملا ہے؟ ایک اللہ کے دین پر استقامت پر، ایک اللہ کو رب مانا اور اس پر قائم رہے۔ آج بھی اللہ کا مطالبہ ہوئی ہے، میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو یہ اقرار کرتے ہیں میرا رب اللہ ہی ہے، میرا پروردگار اللہ ہی ہے، تو جب تم نے کہہ دیا میرا خالق وہی ہے، میرا مالک وہی ہے، میرا رازق وہی ہے، میرا پروردگار وہی ہے، تو اس کے حکم کے خلاف بھی نہیں کرنا اور موت تک اس پر کاربند رہنا ہے، تو تمہیں جنت مبارک، جنت کی نعمتیں مبارک۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو پوری امت کو اپنے پورے کے پورے دین کی سمجھ دے اور اس پر استقامت کی نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔